نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کا ذکر، انبیاء کرام اللہ کی مخلوق میں بڑی شان والے ہیں، جو ان کو کمالات اور خصوصیات حاصل ہیں وہ غیر نبی کو نہیں ہیں۔ کوئی غیر نبی ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے علم و حکمت دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا میں نے، یہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے گہرے دوست۔ انہوں نے جب کعبہ تعمیر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو دیواریں بنانے کے لیے اس زمانے میں ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی۔ ایک پتھر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا دیوار اونچی کرنے کے لیے۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مقام کھڑے ہونے کی جگہ۔ وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ جب آپ اونچے ہوتے وہ اونچا ہو جاتا، جب آپ نیچے اترنا چاہتے وہ نیچا ہو جاتا، اور اندر سے نرم ہو گیا کہ آپ کا پاؤں اس میں دھنس گیا، پیر گیا۔ جب آپ نے پاؤں مبارک نکالا تو وہ سخت ہو گیا، اور تقریباً 5,500 سال پرانی بات کہ آج تک وہ پتھر وہاں موجود ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی کیا جائے گا، مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں اللہ تعالیٰ کے کسی پیارے کے قدم آئے ہوں۔ اندازہ کیجئے، واجب الطواف، طواف کے 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت ادا کی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس، وہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو اندازہ کیا جائے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جہاں آئے، وہ جگہ کتنی مبارک، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، وہ اسی لیے جنت کا باغ بنی کہ وہاں کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک آئے۔ اللہ والوں کے قدم جہاں آ جائیں وہ جگہیں شعائر اللہ بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو جہاں وہ خود پورے جسم کے ساتھ موجود ہوں، اس کی برکات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات اور کروں گا۔ آپ نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، تو جب بیٹے کو بلایا تو شیطان راستے میں رکاوٹ بنا۔ حضرت اسماعیل سے کہنے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ ابا جان نے بلایا ہے۔ جانتے ہو تمہارے ابا جان نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، باپ تو نہیں کرتا، مگر انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے تو میری ایک جان کیا، 1000 جانیں ہوں تو قربان۔ ابھی کم سنی ہے، مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جواب مجھے اور آپ کو کیا بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔
حضرت ابراہیم نے جب شیطان کو دیکھا کہ وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے کنکر، پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا زمین سے اٹھا کے اس کو مارا۔ 7 کنکریاں بتائی جاتی ہیں، وہ بھاگا۔ حضرت اسماعیل تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر کنکر مارے شیطان کے آنے پر، تو 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر شیطان بھاگ گیا۔ 2 باتیں، شیطان رکاوٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کنکر مارے، پتہ چلا جو چیز رکاوٹ بنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں، وہ اس لائق ہے کہ اسے پتھر مارے جائیں، نہ کہ اسے پسند کیا جائے۔ آج ہم اگر اپنے رویے پہ غور کریں، ہمارا کیا حال ہے؟ کتنی چیزیں ہم ٹال دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، کتنی خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، تو ہمیں اپنے رویے پہ نظر کرنی چاہیے، خود کو جانچنا اور پرکھتے رہنا چاہیے۔ یہ انہی مقامات پر حجاج یعنی حاجی جو جاتے ہیں، انہی 3 مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دیوار بنے، رکاوٹ بنے، وہ اس لائق ہے کہ اسے پتھر مارے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ آپ کو پسند تھا کہ کھانا آپ اکیلے نہ کھائیں، بلکہ کوئی مہمان ساتھ ہو۔ اگر کوئی نہیں آیا ہوتا تو باہر نکل کے ڈھونڈتے کہ کوئی مل جائے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے اور آج کی نشست کا وقت پورا ہو چکا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔